سورہ کہف آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق الله العظيم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اور اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رب کی اس نے نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو اپنا کارساز بناؤ گے جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ بئس للظالمین بدلا، ان ظالموں نے اپنے لیے کیا برا ایک بدل تلاش کیا۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، ہم نے تو اسے نہیں بلایا جب زمین و آسمان کی پیدائش ہو رہی تھی، اور نہیں ان کی پیدائش کے وقت تو نے بلایا مدد کے لیے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور ایسے گمراہ کرنے والوں کو ہم مدد کے لیے بلائیں، یہ تو انتہائی ناروا بات ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ جنہیں تم ہمارا شریک سمجھتے تھے آپ انہیں آواز دو نا مدد کے لیے، اور وہ انہیں آواز دیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، وہ ان کی آواز پہ کوئی لبیک نہیں کہیں گے، وہ نہیں آئیں گے، اور ان دونوں کے درمیان ہم ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مجرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم کو، اور وہ سمجھیں گے کہ اب ہم نے اسی کے اندر گرنا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، لیکن اس سے بچنے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ صُرِّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تاکہ ہم نے اس کتاب میں، اس قرآن میں گھما پھرا کے تمام طریقوں سے لوگوں کے لیے بات کو واضح کیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن اس قسم کے انسان جو ہیں وہ اکثر چیزوں کے اوپر جھگڑا ہی کرتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے روک رکھا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے سے کس نے روک رکھا؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یا تو وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے عذاب آئے قوموں کے پہ ایسے ہمارے پہ بھی آئے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا،
یا کم از کم عذاب کو اپنے رو در رو آتا ہوا ضرور دیکھ لیں۔ یہ واقعہ جو آدم و ابلیس کا ہے یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ہے اور مختلف پیرایوں میں ہے، اور اس کے جو یعنی سیاق و سباق ہے یہ اس کے حوالے سے آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں تھا، سورہ اعراف میں تھا، کچھ تھوڑا سا حصہ سورہ حجر میں تھا، اور اب پھر سورہ کہف میں اس کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھیں، میں نے کہا کہ سیاق و سباق کے حوالے سے آتا ہے، یہ کوئی محض اعادہ نہیں ہے، تکرار نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے وہ دو آدمیوں کا آپس میں بحث مباحثہ پڑھا، اور پھر دنیا کی زندگی کی تمثیل حیات دنیا کی جب بارش سے دی گئی اور کھیتی سے جو اگتی ہے اور پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے، تو اب اس کانٹیکس میں اس بات کو ایک اور طریقے پہ واضح کیا۔ سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب کوئی واقعہ، کوئی نئی بات جو ہے وہ لفظ اس سے شروع ہوتی ہے، واو تو ارتف کا ہے نا، اس سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے اس سے محذوف ہے، جس کو متکلم نے واضح نہیں کیا۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، یا اس کو مت بھولو، اس قسم کی کوئی بات محذوف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب جس واقعے کا یہ ماضی کے لیے ہے، از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اذا مستقبل کے لیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا ہوتا ہے تو اس ماضی کے لیے ہے، لیکن اس ماضی کے واقعہ کے لیے کہ جس کی قطعیت مخاطب کے اوپر بالکل واضح ہے اور متکلم کے اوپر بھی واضح ہے۔ یہاں پہ متکلم، یہاں پہ بات کرنے والا اللہ ہے، اللہ پہ یہ بات واضح ہے، لیکن اس واقعہ کو، آدم و ابلیس کے قصے کو، وہ واقعہ سوائے اللہ کے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یا ابلیس کو پتہ ہے، یا ملائکہ کو پتہ ہے، یا اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا۔ اور یہاں پہ جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب چونکہ یہ وحی کی زبان ہے تو ان کے لیے وحی کی زبان یا اللہ کا کلام، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا اس کی قطعیت جو ہے وہ جیسے اللہ پہ واضح ہے کہ اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح ہے کہ یہ ہوا ہے واقعہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی زبان میں ہے اور اس کو وہ خود وصول کر رہے ہیں۔ یہ تو لفظ اس ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے، اس جگہ کا حوالہ میں اکثر دیتا بھی رہتا ہوں کہ ملائکہ سے، قرآن پاک میں ہر جگہ میں یہ کہا کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ اس چیز کی وضاحت آئی کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ ملائکہ کیا ہے؟ یہ ملک کی جمع ہے، اور ملائک اصل لفظ جو ہے وہ ملائک ہے، ذرا اس کو ادائیگی کی آسانی کے لیے ملک کر دیا گیا۔ الوکا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پیغام کے لیے، الوکا، اور ملک ہوگا پیغام پہنچانے والا، پیغام رساں، پیغامبر۔ تو یہ جو ہے ملک کی جمع ملائکہ ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک بھی اور دوسروں تک بھی۔ جیسے پیغام پہنچایا شہد کی مکھی کو، پیغام پہنچایا اور باقی چیزوں کو کہ یہ کرنا ہے، تو وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ جنات میں سے تھا، تو پھر یہ کیسے ان کے ساتھ شامل ہو گیا؟ اصل میں یہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے زہد و ورع کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے اور اپنے ذکر اذکار کی وجہ سے وہاں تک پہنچ گیا کہ یہ ملائکہ میں شامل ہو گیا۔
ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ اپنے زود و ورع کے اوپر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تقوی کے اوپر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے تقوی والے آخر ابلیس کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اور ہر وقت اس ایمان کی اور تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ کہا ہی نہیں کسی بھی جگہ، یہاں پہ بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، کہ ہم نے ملائکہ کو اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، نہیں، صرف ملائکہ کہا۔ تو عربی زبان میں ایک اسلوب ہے، وہ کہتے ہیں علی وجہ تغلیب، کہ ملائکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، بیچ میں ایک ابلیس بھی ہے، تو جب ان کو حکم ہوا اور یہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے تو علی وجہ تغلیب یہ اس حکم کے اندر شامل ہے۔ یعنی اس نے جو بوڑھا سا اعتراض بعد میں کیا، اس میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں تو ان میں سے نہیں تھا، مجھے تو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا نہیں، حکم دیا تو نے۔ علی وجہ تغلیب، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ حکم میرے لیے بھی ہے، لیکن میں جس وجہ سے نہیں مانتا وہ وجہ اس نے بتائی کہ میری پیدائش جو ہے، یعنی اپنے حسب و نسب کے اوپر اس نے ناز کیا، گھمنڈ کیا کہ وہ آگ کے شعلے سے ہوئی ہے اور یہ مٹی سے بنایا، اور مجھے کہتے ہو اس کو سجدہ کرو۔ کہا کہ جب وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سجدے سے یہ مراد نہیں ہوتی، یہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ کی آخری شکل ہے، اور سجدہ عربی زبان میں صرف جھک جانے کو سجدہ کہتے ہیں۔ تھوڑا جھکا تو رکوع ہوتا ہے، زیادہ جھکا تو ہم اصطلاح میں اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ کہا اس کو کہا سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کیا وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، اور اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس دائرے سے باہر نکل جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک، کفر، منافقت اور اس قسم کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جبکہ فسق و فجور جو ہے، فسق یہ ایک ذرا کم تر درجے کا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کہا کہ فسق عن امر ربہ، اس نے فسق کیا۔ حالت کیا ہوئی؟ اس کا مطلب یہ فسق و فجور جو ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ رہنے والے کو ابلیس بنا دیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس لیے اس کو معمولی سمجھنا جو ہے وہ غلطی ہے۔ کہا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اس نے رب کا حکم نہیں مانا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اب یہ ہے وصل پیرایا جس کے لیے اس واقعہ کو دوبارہ یاد دلایا۔ کہا کہ مکہ والو، تم اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا کارساز بنا رہے ہو، اور یہ کارساز بھی اس کو بناتے ہو من دونی، مجھے چھوڑ کے، یعنی میری جگہ تم نے یہ بدل تلاش کیا۔ یہ بدل وہی ہے جس کو ہم، یعنی ایک اچھا بدل جو ہے، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نعم البدل، وہ اچھا، نعم تو اچھے کے لیے ہو گیا کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کرنا، یہ بدل ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں تو ایک کارساز کو چھوڑ کے تم نے دوسرا کارساز پکڑ لیا، اور چھوڑنا کس کو؟ کہا مجھے چھوڑا، من دونی، مجھے چھوڑ کے ابلیس کو کارساز بنا لیا، تم نے اپنا ولی بنا لیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جبکہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ وہ ہم لکم عدو، اور کارساز بھی اس کو بنایا جو تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کے علاوہ، ابلیس کے علاوہ باقی بھی کوئی کارساز نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے ہوں کہ جو دشمن نہ ہوں۔ یہ تو دشمن ہے، اور اس کی دشمنی بھی وہ ہے کہ جس کی وضاحت خود بخود ہو گئی، اس نے کر دی کہ جب اللہ کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا
تو پھر اعلان کیا، اس نے چیلنج کیا کہ میں اس آدم کی ذریت کو چٹ کر جاؤں گا، اور سوائے چند مخلص بندوں کے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تیرا شکر گزار ہو، جو تیرا بندہ بن کے رہے۔ اب یہ اس کا چیلنج ہے، اس کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا دوست بناؤ، اس کو رفیق بناؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا، وہ اللہ سے دور کرے گا۔ بئس للظالمین بدلا، افسوس کا اظہار کیا کہ ان ظالموں نے یعنی مشرکوں نے کیا ہی بدل بطور کارساز بدل اپنے لیے کتنا برا بدل تلاش کیا، بے شک برا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ اوپر ابلیس اور ذریت اس کی دونوں استعمال ہوئے تھے۔ ابلیس واحد ہے لیکن اس کی ذریت جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے چیلے چانٹے ہیں۔ اب ابلیس کی ذریت، ابلیس کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، جو مستقل مخلوقات ہیں وہ تین ہیں، ملائکہ، انسان اور جنات۔ یہ جو اصل ابلیس ہے جس نے سجدے سے انکار کیا، یہ جنات میں سے ہے۔ اب جو اس کی ذریت ہے یعنی جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ انسانوں اور جنات دونوں میں ہیں۔ اور یہ بات سورہ انعام میں 8ویں پارے کی دوسری آیت میں یہ بات ہے کہ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہیں جو القا کرتے ہیں باتیں ایک دوسرے کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں ایسی جو ملمس شدہ ہے۔ یعنی اب یہ بالکل اس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط چیز کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں ملمس شدہ باتوں کے ذریعے سے۔ تو ان کو کہا کہ یہ شیطانوں کے اندر شیطان ہیں انسانوں اور جنات کے اندر۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ ابلیس اور اس کی ذریت دونوں آ گئے۔ کہا کہ ہم نے تمہیں ما اشہدتم خلق السماوات والارض، ہم نے تو نہیں بلایا تھا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت، یعنی تخلیق جو ہے اس کو اللہ نے اپنی توحید کے ایک ثبوت کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا۔ کبھی ہوتا ہے نا ربوبیت کو لاتے ہیں سامنے، کبھی تخلیق کو سامنے لاتے ہیں، کبھی اپنی جو اللہ کی جو صلاحیت ہے سب کچھ کر جانے کی اس کو صلاحیت سامنے لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس تخلیق کو کہ وہ تخلیق جب میں نے کی آسمان و زمین کی تو ان کو تو نہیں بلایا کہ آ کے میری مدد کرو، اور یہ موقع پہ موجود ہوتے، اشہد شاہد جو موقع پہ موجود ہوتا ہے، یہ تو نہیں تھے۔ ولا خلق انفسہم، اور پھر انہیں بھی تو میں نے پیدا کیا، تو ان کو ان کی مدد سے پیدا کیا نہیں، میں نے خود کیا، تخلیق میری ہے، اس لیے میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے ساری۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، کہا یہ میرے لیے ناروا ہے، روا ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مدد کے لیے بلاؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ اب مستقبل کی بات کی، کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم کہیں گے ان مشرکوں کو، ان لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو جو بات کو مان کے نہیں دے رہے اور ابلیس کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، کہ ہم انہیں کہیں گے کہ اب بلاؤ اپنے کارسازوں کو مدد کے لیے، جن کے آسرے پہ تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار و تکذیب کے اوپر اڑے ہوئے تھے، تم ان کو بلا اڑا، اور وہ ان کو واقعی بلائیں گے۔ وہاں پہ تو ایسے ہے کہ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کو بھی آواز دینا چاہیں وہ دیکھ سکے گا ہر آدمی، اس طرح کی جیسے یہاں پہ ہے ایسی محدود نظر نہیں ہوگی۔ آپ سورہ اعراف میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ اعراف کے اوپر لوگ جنت والوں کو بھی آواز دے رہے ہیں، دوزخ والوں کو بھی آواز دے رہے ہیں، اور یہ جنت اور دوزخ جیسے ہمیں کچھ
اندازہ ہوتا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ ایک دوسرے کے پڑوس میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو وہ جو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا تو انہیں وہ نظر آئیں گے کہ جن کو انہوں نے کارساز بنایا ہوا تھا، جن کے ایما پہ وہ رسول علیہ السلام کا انکار و تکذیب کر رہے تھے، ان کو جھٹلا رہے تھے، کہیں گے بلاؤ ان کو، تو وہ ان کو بلائیں گے، باقاعدہ ان کو آواز دیں گے کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ فلم یستجیبوا لہ، وہ تو ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے، وہ تو ان کی آواز پہ یعنی وہ ان کو کوئی ان کی آؤ بھگت نہیں کریں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، موبق کہتے ہیں ایسا کھڈا جس میں گر کے آدمی مر سکتا ہے، ہلاکت کا کھڈا، کہ ان دونوں کے درمیان ہم ہلاکت کا ایک کھڈا حائل کر دیں گے کہ نہ وہ ادھر آ سکیں نہ یہ ادھر جا سکیں، جو بھی کوشش کرے ہلاک یعنی دوزخ۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، اب یہ ان کی بے بسی کی، وہ جو مجرم ہیں جن کو اوپر مشرک کہا گیا، جو رسول علیہ السلام کے انکار و تکذیب پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی بے بسی کی تصویر دکھائی کہ وہ کیسے ہوں گے، کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دوزخ کو، النار، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی انکار و تکذیب کی وجہ سے انہیں یہ پکا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس میں گرے کہ کب گرے، اس میں ہم گرے ہی جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اب کتنی بے بسی ہے کہ دوزخ ہے، اس میں گرنے پہ جا رہا ہے اور کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے، کوئی وہاں سے نکلنے کی، اس جگہ سے دوزخ کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ اس کی بے بسی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب مثل تمثیل ہے، چونکہ جنت اور دوزخ کی بات اور پھر وہاں کے حالات کو یہ بیان کیا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہ کدھر ہیں ان کو بلاؤ آواز دو، تو ان کو اللہ نے ان طریقوں پہ واضح کیا مختلف پیرایوں میں کہ جو انسان کی سمجھ آ سکتی ہے، کچھ اس کے قریب، اس حقیقت کے قریب پہنچ سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اس عالم غیب کی باتیں ہیں وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کہا کہ ہم نے مختلف پیرایوں سے گھما پھرا کے ان چیزوں کو واضح کرنے کی انسانوں کے اوپر کوشش کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ جو یہاں انسان اگرچہ عام استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے، یہ مخاطب اس وقت وہی ہیں، وہ انکار و تکذیب پہ اڑے ہوئے مکہ والے۔ کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سیدھی ساری اکثر باتوں کے اوپر بھی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میں نہیں مانتا، تو اس قسم کی باتوں کو تو ان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں جن کو ہم صادق و امین کہتے تھے، اس میں جھٹلانے کی کوئی بات ہے نہیں ہے، لیکن وہ تو سیدھی بات جو ہو چکی ہوتی ہے، ان کے سامنے آنکھوں کی ہوتی ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے میں نے، تو یہ جھگڑا کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑا لو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اب یہ افسوس کا اظہار ہے کہ جب ہدایت آ گئی تو لوگوں کو کس چیز نے روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائے، أَن يُؤْمِنُوا ایمان لائے۔ اب ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کو آپ ایک نور، ایک روشنی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نور ہے، روشنی ہے، اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ابھی لائٹ بند ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مادی چیزیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہدایت کو، قرآن پاک کو جو کہ سراسر ہدایت ہے، اس کو اللہ نے نور کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
تو یہ کون سا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا نظر آتا ہے؟ اس کے ذریعے سے اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ اور برے اعمال کا برا نتیجہ نظر آتا ہے. یعنی جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس کام کا نتیجہ جو ہے وہ میری برداشت سے باہر ہوگا، وہ بہت برا ہوگا. یہ ہدایت اس کو بتاتی ہے. بس اسی لیے یہ بات کہی بار بار کہ جو لوگ قرآن پاک کو یعنی الہدا کو اپنے لیے موعظت، شفا اور ہدایت بناتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے دل کو بھی نرم کر لیا، اپنے اندر کی بیماریاں بھی اس کے ذریعے سے دور کر لیں، اور پھر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اچھا راستہ ہے، اس راستے کا انجام بہت اچھا ہے، اس کی جو منزل ہے وہ بہت اچھی ہے. کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ رحمت وہ جنت ہے، اس کی رحمت کا اصل محل جنت ہے. کہا کہ جب یہ ہدایت آ گئی، روشنی آ گئی، تو پھر یہ ٹامک ٹوئیاں کس لیے مار رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الا، صرف ایک ہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے، الا ان قالوا مبعث، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم ويستغفروا ربهم، اور اپنے سابقہ گناہوں کی اپنے رب سے مغفرت مانگیں. یعنی ان دو چیزوں سے، ایمان لانے سے اور سابقہ گناہوں کی مغفرت مانگنے سے، کس چیز نے روکا؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا جنہوں نے رسولوں کی انکار اور تکذیب کی، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا، مان کے نہیں دیا. قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، اصحاب مدین نے مان کے نہیں دیا، نتیجے کے طور پہ ہلاک و برباد ہوئے. کہا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ سنت الاولین، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، استغفار کرو، اچھی منزل پاؤ، دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح پاؤ. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ سنت الاولین، پہلی قوموں کے واقعات کا احاطہ ہو. او یاتیہم العذاب قبلا، قبلا کہتے ہیں رو در رو، بالکل آمنے سامنے. یا اگر وہ حساب نہیں ہوتا تو کم از کم عذاب جو ہے سامنے ہمیں آتا ہوا تو نظر آئے. حالانکہ بات یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ سیر سپاٹا کر کے واپس نہیں چلا جاتا، وہ تو کچوبر نکال کے رکھ دیتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی